السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس دن یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کے کہنے کے باوجود 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں سپریم کورٹ میں آئی تھیں، ان درخواستوں پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ نہیں بلایا تھا، جس دن منصور علی شاہ اور منیب اختر کے کہنے کے باوجود یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی، اسی دن یہ طے ہو گیا تھا کہ اب یحییٰ آفریدی کے اقتدار کا سورج طلوع ہوتے ہی غروب ہونے جا رہا ہے۔ ایک چیز جس وجہ سے یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم، اس ترمیم پر ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، گیم چینجر فیصلہ کیا گیا ہے۔ منصور علی شاہ کی زبردست واپسی ہو رہی ہے۔ کیا 24 نومبر سے پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی فارغ ہونے جا رہے ہیں؟ 4 تگڑے لوگوں نے کیسے گیم بدل دی ہے، تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، آج 2 امپورٹنٹ خبریں اس ویلاگ میں نے شیئر کرنی ہے۔ دونوں خبروں کی تفصیلات سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیوں پچھلے کئی دنوں سے بار بار اپنے ویلاگ میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے وہ تمام تر ججز جن کو بظاہر اس ٹائم کارنر کیا گیا، جن میں منصور علی شاہ اور منیب اختر اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز ہیں، ان کا سسٹم میں رہ کر لڑنے کا اعلان کتنا زبردست ہے، کیسے وہ سسٹم میں رہ کر تمام چیزوں کو بدل سکتے ہیں، اور منصور علی شاہ نے کچھ دنوں کے اندر ہی صورتحال کو بدل دیا ہے۔ پہلی امپورٹنٹ خبر تو یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ میں بھی آئیں، لاہور ہائی کورٹ میں آئیں، یہ درخواستیں سندھ ہائی کورٹ بھی گئیں، لیکن انٹرسٹنگلی سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سندھ ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کیا۔ نہ صرف ٹیک اپ کیا بلکہ اس کے خلاف آنے والی درخواست پر سماعت بھی کی۔ اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور تمام تر وہ لوگ جو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ اٹیچ ہیں، انہیں نوٹسز جاری کیے۔ جب یہ نوٹسز جاری ہوئے تو اسی ٹائم سپریم کورٹ میں جو جوڈیشل اجلاس تھا، اس اجلاس میں آئینی بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا، یعنی سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ بنا، جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں کو ٹیک اپ کرے گا۔ اب یہی آئینی بینچ صوبوں کی بھی تمام تر ہائی کورٹس میں بننا تھا۔ اسی وجہ سے سپریم جوڈیشل کونسل کا دوسرا اجلاس اہمیت اختیار کر گیا۔ سب کی نظریں تھیں کہ کیا سندھ ہائی کورٹ میں جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آئی ہیں، کیا وہ بھی کوئی مخصوص بینچ سنے گا؟ کیا وہ بھی حکومت کے من پسند فیورٹ ججز سنیں گے، جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ میں کیا؟ یعنی سپریم کورٹ میں جو آئینی بینچ بنایا گیا، وہ نام دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ججز کن کے کہنے پر کیا فیصلے دیں گے۔ تو سپریم کورٹ کے بعد یہ کوشش سندھ ہائی کورٹ میں کی گئی کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنا کر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستیں جو ٹیک اپ ہو چکی ہیں، انہیں جلدی سے خارج کروا دیا جائے، نپٹا دیا جائے۔ لیکن پچھلے چند گھنٹوں میں پوری سچویشن بدل گئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو دوسرا اجلاس ہے، آپ سب جانتے ہیں، پہلا اجلاس ہوا تھا جس میں آئینی بینچ بنا، پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں ہیں، نون لیگ کے لوگ ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، پھر ایک سول سوسائٹی کے نمائندہ، ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندہ، اور باقی سپریم کورٹ کے 4 ججز ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اس دوسرے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر آئینی بینچ بنانے کے حوالے سے کنسنسس نہیں ہو سکا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پورا زور لگایا جا رہا تھا اس بات پر کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح کا آئینی بینچ بنایا جائے جس طرح سپریم کورٹ میں بنا، یعنی امین الدین خان جیسا کوئی جج ہو جو اس نظام کا سہولت کار ہو اور اس نظام کے کہنے پر آئینی ترامیم کے خلاف آنے والی درخواستوں پر سماعت کرے اور جلدی سے فیصلہ دے کر 26ویں آئینی ترمیم کو سیکیور کر لے۔ لیکن ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اس دوسرے اہم ترین اجلاس میں کوئی کنسنسس نہیں ہو سکا۔ نہ صرف کنسنسس نہیں ہوا بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو آئینی بینچ بننے ہیں، اب وہ بینچز نہیں بنے گے۔ جتنے بھی سندھ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، یعنی اس ٹائم سندھ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 28 ہے، 28 کے 28 ہائی کورٹ کے ججز آئینی بینچ ہوں گے۔ یعنی جس طریقے سے پہلے آئینی کیسز، سیاسی کیسز اور دیگر سول مقدمات کی سماعتیں سندھ ہائی کورٹ میں چل رہی ہیں، اسی طرح سے روٹین ورک ہی چلتا رہے گا۔ جس طرح سے سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اس طرح سندھ ہائی کورٹ میں نہیں کیا جائے گا،
اور پھر سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ تو آلریڈی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو ٹیک اپ کر چکا ہے، پہلی سماعت بھی ہو چکی ہے، فری کین کو نوٹسز ہو چکے ہیں، 2 ہفتے میں جواب بھی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس طلب کر چکے ہیں، اور 24 نومبر کو یہ 2 ہفتے ختم ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پچھلے چند گھنٹوں میں یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے کورٹ میں بال چلا گیا، یعنی سندھ ہائی کورٹ کے ججز کو فل ٹاس کروا دی گئی ہے اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا سکتے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی اب قدغن نہیں ہے کہ فلاں جج آئینی ترمیم کے حوالے سے کیس کی سماعت کرے گا، فلاں نہیں کر سکتا۔ 28 کے 28 جج اس آئینی ترمیم کے خلاف کیس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور اس پر باقاعدہ فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ یعنی یحییٰ آفریدی جس ایک وجہ سے چیف جسٹس بنے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی سپریم کورٹ میں جو آئینی بینچ بنا وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے بنا۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کا عدم ہو جاتی ہے تو نہ صرف یحییٰ آفریدی فارغ ہوں گے، نہ صرف سپریم کورٹ میں یہ آئینی بینچ فارغ ہوگا، بلکہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اس آئینی ترمیم کے کالعدم ہونے پر یہ ہوگی کہ منصور علی شاہ آٹومیٹیکلی چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے۔ جو میں نے شروع میں گزارش کی کہ منصور علی شاہ کی واپسی کے امکانات بڑھ گئے ہیں، کچھ صحافی کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ کے دوبارہ چیف جسٹس بننے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ کسی صورت ان ججز کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے، ہر صورت ان ججز کو سسٹم کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے اور سسٹم کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور جہاں موقع ملے یہ ایسی چوٹ لگائیں، ایسا فیصلہ سنائیں کہ پورا نظام ہل کر رہ جائے۔ اب جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا اس میں منصور علی شاہ، منیب اختر، جمال خان مندوخیل یہ چائنا میں تھے، تو وہ بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ پھر پی ٹی آئی کے 2 رہنما شبلی فراز اور عمر ایوب، یہ جو 5 لوگ ہیں، ان میں یحییٰ آفریدی بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر آئینی بینچ کو تشکیل نہیں دیا جا سکتا تب تک جب تک سندھ اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم منظور نہ ہو، جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا، تب تک کس قانون کے تحت ہم سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ آئینی بینچ بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے ان 5 لوگوں نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ فیصلہ دیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے تمام تر ججز آئینی کیسز سننے کے اہل ہوں گے۔ جو بھی آئینی معاملات، آئینی کیسز سندھ ہائی کورٹ میں آئیں گے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی جج کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ آئینی بینچ پر کیس کی سماعت کرے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ 4 تگڑے لوگوں نے گیم بدل دیا۔ دیکھیں اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی لاش کو سنبھالنا حکومت کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کے لیے نہیں بلکہ پورے سسٹم کے لیے، بشمول یحییٰ آفریدی کے لیے، کیونکہ یحییٰ آفریدی تو اسی دن ایکسپوز ہو گئے تھے جس دن منصور علی شاہ اور منیب اختر نے یحییٰ آفریدی کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ بھیجا کہ ہم دونوں اراکین نے یہ فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ 4 نومبر کو بٹھایا جائے۔ یحییٰ آفریدی نے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، نہ ہی اس فیصلے کے میٹنگ منٹس جاری ہوئے، اور نہ ہی 4 نومبر کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بیٹھا۔ تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں ہیں، یہ یحییٰ آفریدی کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہیں، اور پچھلے چند گھنٹوں میں 4 ایسی درخواستیں سپریم کورٹ میں مزید دائر ہوئی ہیں جن کو سنبھالنا یحییٰ آفریدی کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں ناممکن ہو جائے گا۔ ان درخواستوں میں پہلی درخواست دی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، دوسری درخواست اختر مینگل نے دی ہے، تیسری محسن داوڑ نے، اور چوتھی فہمیدہ مرزا کی ہے۔ ان تمام تر درخواستوں کی جو وکیل سپریم کورٹ میں لے کر گئے ہیں صلاح الدین، یہ چوٹی کے وکیل ہیں، اور جب وہ دلائل دیتے ہیں تو پورا کورٹ روم صرف صلاح الدین کو سن رہا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ججز کو ہم نے ان کے سامنے خاموش ہوتے دیکھا ہے۔ کمال کے پائے کے وکیل ہیں۔ تو صلاح الدین احمد نے یہ درخواست سپریم کورٹ میں ان 4 سیاستدانوں کی طرف سے جمع کرا دی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے اور اس درخواست کو بھی ٹیک اپ کیا جائے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ، منیب اختر آلریڈی ان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ تو آخر کتنے دن یحییٰ آفریدی اپنے اقتدار کو بچائیں گے؟ آخر کتنے دن ان آئینی درخواستوں پر کیسز کی سماعت نہیں ہوگی؟ سپریم کورٹ میں تو جو آئینی بینچ بن گیا وہی آئینی بینچ ان تمام درخواستوں پر سماعت کرے گا جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آ رہی ہیں۔ اب اس بینچ کے اندر
جو اس ٹائم ڈویژن ہے وہ تو فیور کر رہی ہے حکومت کو، یعنی امین الدین خان، مسرت ہلالی، نعیم اختر افغان، جمال خان مندوخیل، یہ 4 ججز ہیں جن کے بارے میں آپ بڑے اہم سے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کو فیور کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ اگر سندھ ہائی کورٹ دے دیتا ہے، یا 4 جن لوگوں نے اب سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی ہے اس پر ایکشن ہو جاتا ہے، تو پورے کا پورا نظام ریورس ہو جائے گا، شاہ صاحب واپس آ جائیں گے، یحییٰ آفریدی گھر چلے جائیں گے، اور جو کچھ ہونا ہے وہ 24 نومبر سے پہلے ہونا ہے۔ اس ہفتے کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہنگامہ خیز ہفتہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا پچھلے 5-6 دن میں جو کچھ ہوا، پھر آپ کو اطلاع ہے کہ اگلے یعنی 11 نومبر سے لے کر 17 نومبر تک جو ہفتہ ہوگا، اس ہفتے میں سپریم کورٹ میں ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہوگی۔ جو بھی ہونا ہے اگلے ہفتے میں ہوگا، میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔